اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھے جناب ریاض علی ہاشمی صاحب جو بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ جو مومنین باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ماحول بن سکے۔ اب میں گزارش کروں گا قبلہ علامہ قمر عباس مجاہد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور رونق افروز ممبر ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ آج بعد مجلس شبیہ علم مولا غازی عباس برآمد ہوگا۔ 4 صفر المظفر کو اسی بارگاہ میں شبیہ ذوالجناح مظلوم کربلا برآمد ہوگا۔ مجلس سے قبلہ علامہ قمر عباس صاحب خطاب کریں گے۔ تمام مومنین کی بالخصوص بانیان کی صحت و سلامتی کے لیے بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جو بھی مجلس حسین میں آتا ہے، جو بھی مجلس حسین میں آتا ہے، جناب سیدہ کی دعائیں پاتا ہے۔ قسمت میں جو نہیں لکھا ہوتا کاتب تقدیر سے وہ لکھواتا ہے۔ یا صرف فرشتے وہاں پہ دم لے لیتے ہیں، یا صرف فرشتے وہاں پہ دم لے لیتے ہیں جب کہیں پرچم عباس لہراتا ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے۔ ارے عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے، عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے۔ اور 12 امام مذہب اسلام میں ہوئے، یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے، یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے۔ برائے سے تو سلام کی علماء حق بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی اذلیتہ وباشتباہہم علی اللہ شبہ لہ لا تستلمہ المشاعر ولا تحجبہ السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الأحد لا بتاویل عدد والخالق لا بمعنى حرکت ونصب والسمیع لا بعدات والبصیر لا بتفریق آلت والشاہد لا بمماسات والبائن لا بتراخی مسافہ والصلاة والسلام على سید النبی الامی المکی المدنی العربی سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و صاحب التاج والمعراج و صاحب لواء الحمد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنت اللہ دائمت علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين يكفرون بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہیں مل کے. نعرہ تکبیر اللہ. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حیدری. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. دعا ہے خداوند متعال آپ سب مومنین مومنات کا اس مقدس مجلس میں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس بارگاہ کو تا قیام قائم آل محمد آباد و شاد رکھے. چلیے میں نے خود منع کیا. جو آپ حوائج شریعہ لے کے آئے ہیں مولا آپ سب کی تمام حوائج کو پورا فرمائے اور بانیان مجلس اس بارگاہ کی متولیان زیدی صاحبان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ان کے مال و رزق میں وسعت عطا فرمائے. ان کے بزرگان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. صاحبان جی وقار سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد پروردگار ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حروف مقطعات سے ابتدا ہے اس سورت کی. الف لام میم اور اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کوشش کرنا میرے ساتھ بولنے کی. حیدری چلیے اس بارگاہ سے میری بڑی یادیں جڑی ہیں اور ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے اب وہ خود بچوں والے ہو گئے ہیں اور مولا سب کو سلامت رکھے اور بزرگان بھی ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں اور بڑی یادیں وابستہ ہیں اس بارگاہ سے. اور قبلہ حیدر حسن صاحب عاد اللہ مقام ہو بڑے خلوص سے یہاں تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور بڑے خلوص سے مجالس سنا کرتے تھے. اور یقین کریں پوری پاکستان میں اور دنیا کے کئی ممالک میں گیا ہوں لیکن جو خلوص مجھے ان کی شخصیت میں نظر آیا وہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. یقیناً ان کا ثواب ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج ایسے ہی محسوس ہو جیسے شاہ صاحب خود بیٹھے سن رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, جو حی بھی ہے قیوم بھی ہے. اس میں کیسا خدا میرا حبیب نزل علیک الکتاب بالحق کہ اس نے تم پر کتاب کو نازل کیا ہے کہ جو حق ہے. توجہ چاروں. مصدقا لما بین یدیہ اپنے سے ما قبل کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اور فرمایا ہم نے توریت اور انجیل کو نازل کیا ہدی للناس یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرقان کو نازل کیا. اور اس کے بعد اللہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. یقیناً سارا قرآن خوبصورت ہے. فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ لہم عذاب شدید. اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی آیات کے منکر ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. علامت رہے جو میرے ساتھ چل رہے ہیں. واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ جو ہے وہ غالب بھی ہے اور بدلہ لینے والا بھی ہے.
माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे और बाशऊर लोग आप तशरीफ फरमाएं। ज़्यादा ज़हमत मुझे नहीं देना, चंद मरूज़ात गोश गुजार करना चाह रहा हूँ, अगर मेरी बात पहुँचे दुरुस्त कीजिएगा। अल्लाह ने इस सूरत की इब्तिदा मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि हरूफ मुक़त्तियात से की है, और हरूफ मुक़त्तियात वो हरूफ हैं कि जिनका आज तक कोई तर्जुमा नहीं कर पाया। ऐसे ही ना, जिससे भी आप पूछें, मसलक चाहे कोई भी हो, अहले तशय्यो है, अहले तसन्नुन है, अहले हदीस है, देवबंदी है, बरेलवी है, चकरालवी है, हर किसी ने यही कहा कि ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज है, जिसे या खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानता है। ऐसे है या नहीं है? अजूर, लेकिन मुझे इस जुमले पे कोई एतराज़ नहीं कि ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज है। ठीक है, होगा अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज। क्यों? अगर कोई अल्लाह का महरम राज बनने का हक रखता है, वो मुस्तफ़ा से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। मेरी बात सारे बोलेगा मेरे साथ। क्या मैं गलत कहूँ? मुझे आप टोकने का हक रखते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ तो आपको मेरे साथ सहमत करनी पड़ेगी कि रसूल से बढ़ के कोई महरम राज इलाही होने का हकदार नहीं हो सकता। होगा ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये वाक़यान सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज है, तो इन हरूफ मुक़त्तियात को कुरान का जुज़ बनाने की ज़रूरत क्या है? जैसे समझ आई है मेरी बात। भाई अल्लाह सैयद अगर राज ही कहना चाहता है तो अल्लाह कुरान के अलावा अपने हबीब से राज नहीं कह सकता था? बोले तो सही। अच्छा, उसने कहे भी हैं, कुरान से हट के भी अल्लाह ने अपने हबीब से राज कहे हैं। वो जिन अहादीस को आप अहादीस कुदसी कहते हैं, तो जानते हो हदीस कुदसी क्या है? वो हकीकत में अल्लाह का कलाम है। तवज्जो चाह रहा हूँ, जो रसूल की ज़ुबान से जारी हुआ। और उसमें ये नहीं है कि जितनी भी हदीस कुदसी है रसूल ने सारी की सारी आपको बता दी ना। बहुत सारी हदीस कुदसी ऐसी हैं कि जिनका तज़किरा अल्लाह के हबीब ने आपसे किया ही नहीं। तवज्जो साहिबान। और हदीस कुदसी अल्लाह का वो कलाम है जो अल्लाह ने बराह रास्त अपने हबीब से गुफ्तगू की है। जैसे समझ आई है मेरी बात। भाई कुरान और हदीस कुदसी का फर्क समझते हैं ना? लिहाज भाई कुरान और हदीस कुदसी में फर्क ये है कि कुरान भी अल्लाह का कलाम, हदीस कुदसी भी अल्लाह का कलाम, लेकिन कुरान रसूल तक पहुंचाया है अल्लाह ने जिब्रील के जरिए से। दरमियान में जिब्रील मौजूद था, लेकिन हदीस कुदसी वो कलाम है जिसमें अल्लाह ने दरमियान से जिब्रील को भी हटा दिया। ये बराह रास्त गुफ्तगू है अल्लाह की और उसके। और अगर ये राज ही कहने थे तो अल्लाह हदीस कुदसी में जहां और बहुत से कहें तो ये राज भी कह देता। तो इसे कुरान का जुज़ बनाने की जरूरत क्या है? जो तवज्जो फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब अहबाब का। अगर मेरा जुमला आप तक पहुँचेगी, अल्लाह ने इसे कुरान का जुज़ क्यों बनाया। और आप जानते हैं बहुत सारे हरूफ मुक़त्तियात हैं बहुत सी सूरतों के शुरू में। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम रा, काहा या ऐन स्वाद, हा मीम ऐन सीन काफ, काफ नून, यानी बहुत सारे हरूफ मुक़त्तियात। तवज्जो चाह रहा हूँ, अगर ये वाक़अन राज है और अल्लाह किसी को बताना ही नहीं चाहता था तो इसे कुरान का जुज़ बनाने की ज़रूरत सवाल ज़हन में है ना साहिबा? देखिए ये जो हमारे पास कुरान मौजूद है, इसकी पहली सूरत कौन सी जानते हैं आप? जी नहीं, सूरह फातिहा नहीं, सूरह बकरा। जो उलमाए इल्म कुरान हैं वो ये कहते हैं कि जो मौजूदा तरतीब है, इस तरतीब में सूरह बकरा कुरान की पहली सूरत है। और जो सूरह फातिहा है यकीनन वो कुरान है, लेकिन वो दिबाचाए कुरान है। दिबाचा समझते हैं आप? कोई किताब देखें आप, किसी मुसन्नफ मुअल्लिफ मुतरजिम की लिखी हुई किताब देखें, उस किताब से पहले वो एक दिबाचा लिखते हैं। क्यों दिबाचा इसलिए लिखा जाता है? घबराए तो नहीं बैठे ना? दिबाचा इसलिए लिखा जाता है कि जो मुसन्नफ मुअल्लिफ मुतरजम उस पूरी किताब में कहना चाहता है, उसका खुलासा उस दिबाचे में लिख देता है। अब बात मैंने आसान कर दी। उलमाए इल्म कुरान ये कहते हैं कि मौजूदा तरतीब में सूरह बकरा कुरान की पहली सूरत है, और सूरह फातिहा जो है ये दिबाचाए कुरान है। यानी अल्लाह पूरे कुरान में जो जो कुछ कहना चाहता था उसका खुलासा अल्लाह ने सूरह फातिहा में रख दिया।
اس لیے پہلی سورت جو ہے موجودہ ترتیب کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس میں سورہ بقرہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے اور سورہ فاتحہ دیباچہ قرآن ہے۔ وہ اللہ جو دلوں کے راز جانتا ہے، وہ جانتا تھا کہ جب یہ قرآن کی صورتوں کو ترتیب دیں گے تو سورہ بقرہ کو قرآن کی پہلی سورت قرار دیں گے، تو اللہ نے انتظام کیا کیا، سورہ بقرہ کی ابتدا ہی حروف مقطعات سے کر دی۔ میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے سورہ بقرہ کی پہلی یعنی پہلے پارے کی پہلی سورت کی پہلی آیت کو ہی حروف مقطعات بنا دیا، اور اس قرآن کو جب اس دنیا کے ہاتھوں میں آیا تو یہ آج تک یہ کہتے نظر آئے یہ حروف مقطعات جو ہے اسے ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ ہم نہیں جان سکتے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے جسے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اگر یہ راز ہے تو اللہ اس کے علاوہ بھی کہہ سکتا تھا۔ حروف مقطعات کو قرآن کا جز بنانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ جب یہ قرآن کو ترتیب دیں گے تو سورہ بقرہ کو پہلی سورت قرار دیں گے، تو اللہ نے اسی سورت کی پہلی آیت کو ہی حروف مقطعات بنا کے حسبنا کتاب اللہ کہنے والوں کو آئینہ دکھا دیا کہ جب تم قرآن کے پہلے پارے کی پہلی سورت کی پہلی آیت نہیں سمجھ سکتے، سارا قرآن کیسے سمجھ جاؤ؟ سلامت رہے آپ۔ حیدری سلامت رہے حضور، سلامت رہے۔ میری بات پہنچی ہے صاحبہ، تم تو کہتے ہو قرآن کافی ہے، تم تو قرآن کے پہلے پارے کی پہلی سورت کی پہلی آیت نہیں سمجھ سکتے اور قیامت تک زور لگاتے رہو، کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اور کیا کہتے مسلمان؟ اب آپ بولیے گا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے جسے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، اس کے علاوہ اور۔ اچھا یہ جملہ بھی مسلمانوں کا ہے؟ نہیں، جملہ بدل رہا ہوں، عاجز مسلمانوں کا ہے۔ سلامت رہے۔ جو سمجھ نہیں پائے وہ کہتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اور اللہ نے پورے قرآن میں کہیں یہ کہا ہی نہیں کہ یہ صرف میرے اور میرے رسول کے درمیان راز ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں گھر سے مجلس سننے کے لیے سے کون کون صاحب تشریف لائیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے کہیں کہا ہی نہیں کہ یہ میرے اور رسول کے درمیان فقط راز ہے، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میرا حبیب یہ کافر کہتے تو اللہ کا رسول نہیں، ان سے کہہ دے میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ سلامت ہے حیدری۔ یہ میرے ادھر والے بھائی بزرگ میرے ساتھ جمع ہیں، اللہ کہتا ہے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس الکتاب، میں نے جان بوجھ کے ترجمہ نہیں کیا، الکتاب کا علم ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جو الف لام ہے نا کتاب پہ، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا دلچسپ ہے یہ الف لام، کیونکہ علماء نے اس پہ بڑا زور لگایا۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ میری بات کہاں تک سمجھ پاتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ میرا بھی تیری رسالت کی گواہی کے لیے کون کافی ہے؟ ایک اللہ، اور دوسرا جس کے پاس الکتاب کا علم ہے، کتاب نہیں کہا، الکتاب کا۔ اور علماء تفسیر نے اس الکتاب پہ بڑا زور لگایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ جو الف لام ہے نا، الف لام، دو نظریے سامنے آئے، ایک کہتے ہیں یہ الف لام جنس کا ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ الف لام استغراق ہے۔ اچھا یہ الف لام جنس کا ہو تو معنی اور ہوگا، الف لام استغراق ہو تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ توجہ ہے بات، لیکن دیکھیں جس کو اللہ فضیلت دے، تم جتنی مرضی کوشش کرو فضیلت اسی کی رہتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ الف لام جو مرضی بنا لیں، استغراق کا بنا لیں، جنس کا بنا لیں، لیکن اگر دیکھیں اگر یہ الف لام جنس ہو تو پھر ترجمہ کیا بنے؟ توجہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرا بھی یہ کافر کہتے تو میرا رسول نہیں، ان سے کہتے میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس الکتاب یعنی جنسی کتاب کا علم ہے۔ جن سمجھتے ہیں یعنی جو بھی کتاب کہلائے گی
محمد کی نبوت کا گواہ اس کا عالم ہوگا۔ اللہ جانے بات میں کر گیا ہوں، کن خیالوں میں گم بیٹھنے کو چھوڑو۔ یعنی جو بھی کتاب کہلاتی ہے، جو رسول کی رسالت کا گواہ ہوگا، وہ ایک کتاب نہیں، ہر کتاب کا عالم ہوگا۔ حیدری، اگر میری بات پہنچی آپ تک، اگر اسے آپ الف لام جنس بنائیں، ہر کتاب کا عالم ہوگا جو محمد کی نبوت کا گواہ۔ سمجھ، یہی تو وجہ ہے جب تک گواہ نہیں آیا محمد نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا۔ توجہ چاہ کہ گواہ آئے جو ہر کتاب کا عالم ہو، ہر کتاب کا عالم ہو، وہ محمد کی نبوت کا گواہ بن سکتا ہے۔ بھئی خدا ہے ہر کتاب کا نازل کرنے والا، جو محمد کی نبوت کا گواہ ہوگا وہ ہر کتاب کا عالم ہوگا، تو اتنی اللہ کے ساتھ مل کے گواہی دے پائے گا نا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب گواہ اس دنیا میں آیا، رسول نے پہلے ہی کہا یا علی کچھ سناؤ تو صحیح، کہ مولا توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ علی نے ساری کتابیں سنا کے بتلا دیا، اگر تم الف لام جنس مراد لو تو علی ہر کتاب کا عالم بن کے آیا۔ سلامت رہے آپ۔ حیدری، سلامت رہے جس تک میری بات پہنچ رہی۔ اگر آپ جتنا مرضی زور لگائیں علی سے فضیلت چھیننے کا، کبھی نہیں چھین پاؤ۔ اگر جنس مراد لے تو جنس سے کتاب کا علی عالم ہے۔ تم جو بھی کتاب لے آؤ علی اس کا عالم ہے۔ یہ تمہیں واحد علی ملے گا جو کہتا ہے لو سنیت لی الوسادہ لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم۔ اگر مجھ علی کے لیے مسند اطمینان و سکون بچھا دی جائے، علی توریت والوں کو توریت سے، زبور والوں کو زبور سے، قرآن والوں کو قرآن سے، انجیل والوں کو انجیل سے فتویٰ دے۔ اور مجھے اس کائنات کے مسلمان کی سمجھ نہیں آئی، علی کا مقابلہ ان لوگوں سے کرنا چاہ رہے ہیں، علی تو ہر آسمانی کتاب کا عالم ہے، ان سے مقابلہ کر رہے ہو جنہیں 2.5 سال تک سورہ بقرہ ہی پڑھنی نہیں آئی۔ کیسے کر پاؤ گے مقابلہ؟ میرا خیال آپ بہت ہی تھکے ہوئے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ الف لام جنس مراد لیں تو اس سے مراد ہوگی جنس کتاب۔ اور اگر آپ یہ الف لام استغراق کریں، اور یہ بھی بڑا دلچسپ ہے، الف لام استغراق یہ جس اسم پہ داخل ہو جاتا ہے، الف لام استغراق جو اس اسم کے دائرے میں آئے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ، ہر مومن مسلمان پڑھتا ہے۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب بولو تو صحیح۔ آپ زور نہیں لگائیں گے تو مجھے کیا پڑھیے زور لگانے کی بھائی؟ توجہ صاحبان، الحمدللہ رب، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا، اچھا لفظ ہے الحمدللہ رب عالمین، اس میں لکھا ہو کس کا ترجمہ ہے؟ تمام۔ حمد کا معنی تعریف، اللہ اللہ ہے، رب کا معنی پالنے والا، عالمین تمام جہانوں کا، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ جو ترجمہ کرتے ہو یہ تمام کہاں سے لے کے آئے؟ آپ کہیں گے مولانا یہ اس الف لام کا فائدہ ہے جو حمد پر داخل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا، یعنی مطلب کیا ہے؟ آپ تعریف کسی کی بھی کریں، حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی ہے۔ مثلا میں کہوں جابر شاہ صاحب بہت اچھے، ظاہراً ان کی تعریف کی ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی تعریف ہے جس نے انہیں اچھا بنایا ہے۔ جسے میری بات پہنچے، یہ الف لام استغراق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس اسم پہ یہ الف لام آ جائے، جو بھی چیز اس کے دائرے میں آئے گی وہ اس کو شامل ہو جائے گا۔ اب پڑھیے اس آیت کو، اللہ فرما رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میرے حبیب یہ کافر کہتے ہیں تو اللہ کا رسول نہیں، ان سے کہہ دے میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ جب پوری کتاب کا علم ہے تو ڈھونڈو تو صحیح یہ گواہ مصطفیٰ تھا کون؟ بولو تو صحیح،
کون ہے جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی دی ہے؟ اور بھئی گواہی دینے والا تو تصدیق کرنے والا ہوتا ہے نا. میں دعویٰ کرتا ہوں آپ میری گواہی دیں، کوئی آپ میری تصدیق کر رہے ہیں تو قبلہ پھر دنیا یاد رکھے اللہ کی نظر میں صدیق صرف وہ ہوگا جو محمد کی نبوت کا پہلا گواہ ہوگا. میری بات ہوتی ہے صاحبان جو بول سکتے ہو میرے ساتھ. اب یہ گواہی کس نے دی ہے؟ سرکار علی ابن ابی طالب نے. جس بات کے لیے آپ کو اتنی دیر سے زحمت دے رہا ہوں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ میرا حبیب یہ کافر کہتے تو میرا رسول نہیں، ان سے کہتے میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کہ نہ میں نے کہا، نہ آپ نے کہا، نہ کسی مولوی اور نے کہا، نہ کسی نبی نے کہا، نہ کسی رسول نے کہا، نہ کہ جس نبی پہ کتاب نازل ہوئی اس نے بھی نہیں کہا، بلکہ کتاب کو نازل کرنے والا خدا کہہ رہا ہے کہ جو محمد کی نبوت کا گواہ ہے وہ پوری کتاب کا عالم ہے. جب پوری کتاب کا عالم ہے تو حروف مقطعات بھی تو قرآن کا حصہ ہے نا، حروف مقطعات بھی تو قرآن کا جز ہے. ارے تم کہتے ہو یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے جو کوئی نہیں جانتا. اللہ کہہ رہا ہے علی قرآن کے ہر حرف کا عالم ہے. تو گویا علی حروف مقطعات کا عالم ہوا تو آپ کہتے ہو یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. تو پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو اللہ اور محمد کے رازوں سے واقف ہو اسی کو تو علی ابن ابی طالب. سلامت رہیں آپ. جو اللہ اور اس کے رسول کے رازوں سے واقف ہو بولے تو صحیح وہی تو علی ہے. چلے باتوں سے باتیں نہیں کرتے جائیں گی. میں آگے بڑھ رہا ہوں. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے. سارے بولنا میرے ساتھ. بھئی معبود حقیقی کون ہے؟ بولو تو صحیح. نماز کس کی پڑھتے ہو؟ سجدہ کسے کرتے ہو؟ عبادت صرف اللہ کی. کوئی بھی غیر خدا لائق عبادت بولو میرے ساتھ نہیں. اچھا حضور نماز پڑھتے نا؟ یہ میرے بچے جو نہیں پڑھتے بیٹا آپ بھی ضرور پڑھا کرو. کیوں؟ نماز کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. واجب ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. ضرور پڑھیں، کوتاہی نہ کریں اس میں. اللہم مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں. اللہ متوجہ صاحبہ. اچھا نماز پڑھتے ہیں آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہی طریقہ ہے نا میرے بزرگ. اب میرے ساتھ چلیے گا. یہی طریقہ ہے نا عبادت کا. نماز پڑھتے ہیں. اچھا نماز میں پڑھتے کیا ہے؟ بھئی اللہ کے ذکر کا نام نماز ہے. میری جیسے تک بات پہنچی. جو ذکر الہی کرتا ہے وہ گویا اللہ کی عبادت کرتا ہے. دیکھیے یہ نماز مخصوص عبادت ہے اللہ. توجہ چاہ رہا ہوں. آپ قربتاً اللہ ہی پڑھ سکتے ہیں، کسی اور کی قربت پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن ایک نتیجہ اس سے نکلا کہ جو ذکر الہی ہوگا وہ عبادت ہوگا. بات میں کر گیا ہوں. اللہ جانے کن خیالوں میں گم بیٹھے تھے. بھئی جو چیز بھی ذکر الہی ہوگی وہ عبادت ہوگی، اور عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی. توجہ ہے صاحبان. تو اسی لیے تو رسول کہتے ہیں ذرا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اسے سمجھ آئیے بات کی. لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر ہی تو عبادت کہلاتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو دل سے علی کو مولا اور امام مان کے علی کا تذکرہ کرے گا حقیقت میں اسے اللہ کی عبادت کا ثواب ملے گا. میری بات پہنچی ہے رحمان؟ تھکے تو نہیں گئے؟ ایک دو جملے اور کہہ لوں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو میرا تو خیال مجھے چھوڑ دینا ہے. سلامت رہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق جو ہے بھی ہے
قیوم بھی ہے. حی کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں زندہ. زندہ تو آپ بھی ہو. توجہ چاہو ہیں یا نہیں زندہ؟ پھر آپ کے اور اللہ کے حی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. ایک وقت تھا آپ نہیں تھے. بولو. ایک وقت آئے گا آپ نہیں رہو گے. پہلے کچھ نہ تھے. لم یکن شیئا مذکورا. سورہ بحر پہلا کا کہتے ہیں کہ انسان پہ ایک ایسا زمانہ بھی گزر رہا ہے کہ جب وہ قابل ذکر ہی نہیں تھا. توجہ ہے. اب زندہ ہو پھر میت کہلاؤ گے, پھر مردہ کہلاؤ گے. توجہ سہمان. لیکن آپ کے حی ہونے میں اور اللہ کے حی ہونے میں فرق یہ ہے کہ آپ پہلے نہیں تھے, اب ہو پھر نہیں ہوگے. لیکن وہ اللہ خالق حیات ہے. ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. آپ کے مزاج کو دیکھ کے میں بس آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اللہ کا حی ہونا اور ہے. وہ زندگی عطا کرنے والا حی ہے, ہم زندگی گزارنے والے ہیں. اور وہ قیوم ہے. قیوم کے بھی بہت سے معنی علماء علم قرآن نے کیے ہیں, اور ایک معنی جو سب پہ سب کا احاطہ کرتا ہے کہ جس کے ساری کائنات کا نظام جس کے وجود کی وجہ سے قائم ہو, اسے قیوم کہتے ہیں. یہ دونوں اسم الہی حی اور قیوم یہ بہت عظیم اسماء ہیں اور ان کے بڑے فضائل ہیں. لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا. اللہ نے اس آیت کے شروع میں اپنی 3 فضیلتیں بیان کی. معبود کون؟ سارے بولنا یار, میں نے مشکل باتیں تمام کر دی ہیں. معبود کون؟ اللہ. حی, قیوم, یہ 3 صفات بیان کرنے کے بعد کہا میرا حبیب وہ اللہ جو معبود یکتا ہے, وہ اللہ جو حی ہے, وہ اللہ جو قیوم ہے, وہ ایسا خدا ہے نزل علیک الکتاب بالحق کہ جس نے تجھ پہ کتاب نازل کی ہے جو حق ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. قرآن کیا ہے؟ حق. قرآن ہے, سارے بولنا یار, قرآن حق ہے. اور صرف قرآن حق ہے. ان اللہ هو الحق. اللہ حق ہے. اللہ بھی حق ہے یا نہیں ہے؟ قرآن بھی حق. ان الرسول حق, میرا مصطفیٰ بھی حق ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. جو جہاں کے سن رہے ہیں جملہ ان کے لیے, اللہ بھی حق, رسول بھی حق, قرآن بھی. تو پھر میں بھی تو یہ حق رکھتا ہوں نا کہنے کا کہ اس حق نے حق کو حق پہ نازل کر کے حق کا حق ادا کر دیا. بولو جو میرے ساتھ بول سکتے ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. اس حق نے حق کو حق پہ نازل کر کے حق کا حق ادا کر دیا. بھئی اللہ تو حق ہے, قرآن بھی حق, رسول بھی. اچھا قرآن کیوں حق ہے جانتے ہیں آپ؟ قرآن اس لیے حق ہے کہ یہ کلام خدا ہے. توجہ چاہ, اس حق کا کلام ہے. جو حق کا کلام ہے وہ بھی حق ہو. توجہ سے بات. مصطفیٰ بھی تو حق ہے. قرآن اس لیے حق کہ کلام خدا, مصطفیٰ اس لیے حق کہ ترجمان خدا. جنہیں مولا نے زبانیں دی اب سر اٹھائیے گا یار. قرآن اس لیے حق ہے کہ کلام خدا, مصطفیٰ اس لیے حق